اس نظام کے جو جھنڈا ہے، علم ہے، وہ امریکہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اس بین الاقوامی اسٹیبلش کے ادارے ہیں، ان میں ایک مؤثر ادارہ UNO ہے، اس کا ایک ادارہ یونیسیف ہے، اس کا ایک ادارہ WHO ہے، اس کا ایک ادارہ ورلڈ فوڈ پروگرام ہے، اس کا ایک ادارہ USAID پروگرام ہے۔ تو یہ تمام تر چھوٹے چھوٹے ادارے جو ہے وہ اس عالمی دجالی نظام کو دنیا پر مسلط کرنے کے لیے قائم ہے۔ اس سے پھر آگے جا کر جتنی بھی اسلامی دنیا ہے اس میں موجود اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے ساتھ ان کے ہم سفر ہم قدم چاروں طرف موجود بیوروکریسی ہے، اس کے ساتھ کام کرنے والے سیاسی لیڈر ہے، اس کے ساتھ کام کرنے والے بے شمار NGOs ہے۔ یہ سارے اسلامی دنیا کے یہ ادارے بھی اس لیے کام کر رہے ہیں کہیں دنیا میں یہ نظام، یہ دجالی نظام یا یہ اسٹیٹس کو یہ متاثر نہ ہو، اور جو بھی اس کے مقابلے میں اٹھتے ہیں ان کو دبانا، اس کا سرکوبی کرنا، اس کو بدنام کرنا اور بالکل اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو عالمی دجال سے لے کر آپ کی گلی اور کوچے اور شہر تک دجالی نظام کے یہ سارے فیسیلیٹیٹر اسی طرح موجود ہے۔ جناب راحل شریف کے زمانے میں ایک لفظ بہت عام ہوا تھا کہ ہم دہشت گردوں کے خلاف ہے اور ان کے فیسیلیٹیٹرز کے خلاف ہے۔ تو حقیقت میں یہی وہ فیسیلیٹیٹر ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی صورت میں، جو بیوروکریسی کی صورت میں، جو سیاسی پارٹیوں کی صورت میں، جو مقامی NGOs کی صورت میں، جو سول سوسائٹی کے نام پر کام کرنے والے بے شمار تنظیموں کی صورت میں، جن کو اس عالمی دجالی نظام سے فنڈنگ بھی کیا جاتا ہے، سپورٹ بھی کیا جاتا ہے، اور ایک مسلمان ایک امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارا مقابلہ اس دجالی نظام کے ساتھ ہے، جس نے ہماری معیشت کو بھی قبضے میں لیا ہے کہ کس طرح آپ نے بچوں کو نوالا دینا ہے، ان کے منہ میں یہ سوری نوالا دیں گے۔ اس نے آپ کے بچوں کو نصاب بھی دینا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو کیا پڑھانا ہے اور کیا سکھانا ہے۔ اس نے آپ کے لیے ادارے بنائے ہیں کہ آپ کے آئندہ 10 سالوں میں 20 سالوں میں کون سی قیادت آپ کو چاہیے، کون آپ کا وزیر اعظم ہوگا، کون آپ کا صدر ہوگا، اور کون آپ کے اعلیٰ منصبوں پر کون لوگ ہوں گے۔ میں گزشتہ دنوں سوڈان گیا تھا، کوئی تقریباً 3 سال یا 2.5 سال ہو گئے 2018 کے الیکشن۔ تو مجھے وہاں ان کے ایک بہت ہی اہم آدمی ڈاکٹر امین اس کا نام تھا، 91 میں اس نے پاکستان کا دورہ کیا تھا، اور اس نے کہا کہ 1991 میں جب ہم نے یہاں دورہ کیا تو حامد گل صاحب سے ملے اور باقی لوگوں سے ملے، تو ہم نے ان سے کہا کہ یار اگر آپ پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں اور ایک ویلفیئر پاکستان بنانا چاہتے ہیں تو آپ جماعت اسلامی کو کیوں چانس نہیں دیتے ہیں؟ تو 91 میں یہاں کے جو اس دجالی نظام کے فیسیلیٹیٹر بڑے بڑے لوگ تھے، انہوں نے ان کو بتایا تھا کہ نہیں، ہم نے عمران خان کو لانا ہے، اور یہ نواز شریف کے بعد اور زرداری کے بعد ہم نے ان کے لیے کوشش کرنا ہے۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ 1991 سے لے کر 2018 تک اس کام کو کرنے میں ان کے اتنے سال لگ گئے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے، عرب دنیا پر جو مسلط ہو گئے، ہماری اسلامی دنیا پر جو مسلط ہو گئے، تو یہ ایکسیڈنٹل نہیں ہے، یہ ایک فری پلان پروگرام ہے۔ یہ باتیں میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج میرے سامنے میری قوم کے سب سے زیادہ دانہ بینا اور حساس لوگ موجود ہیں۔ ان کا ایک فاؤنڈیشن ہے جس کا واحد کام یہی ہے کہ اسلامی دنیا کے مؤثر خاندانوں کے لوگ وہاں پہنچانا اور ان کی نئی نسل کو لیڈرشپ کے لیے تیار کرنا۔ لہذا آپ کے نوجوانوں کو وہاں لے جاتے ہیں۔ میں کچھ لوگوں کے نام کو بھی جانتا ہوں کہ جو وہاں پہنچائے گئے اور ان پہ کام انہوں نے کیا۔
یہ 17-18 سال 19-25 سال کے نوجوان ہیں، اس کو پڑھانا ہے اور آئندہ لیڈرشپ، مسلمان دنیا کی لیڈرشپ کے لیے اس کو تیار کرنا ہے۔ تو ایسے حالات میں ہم سانس لے رہے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر آدمی نہیں جانتا ہے وہ ذرا ایزی ہوتا ہے، لیکن اگر آدمی جانتا ہے تو بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں ڈاکٹروں کی ایک تھیوری یہی تھی کہ کیا مریض کو بتایا جائے کہ ان کا کینسر ہے یا نہ بتایا جائے۔ تو پہلا یہی تھا کہ نہ بتایا جائے تاکہ وہ غفلت میں رہے اور کچھ دن ان کے اور بھی اچھے گزر جائیں، لیکن اب یہی ہے کہ نہیں بتائیں تاکہ وہ اپنے معمولات کو ٹھیک کر لے، وہ پرہیز کو، دوائی کو سنجیدہ لے لے اور اپنے نامکمل کاموں کو مکمل کر لے۔ تو اس لیے میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ سچویشن یہی ہے۔ اب اس تمام سچویشن میں کرنا کیا ہے، یہی آخر کام ہے۔ تو کرنا یہی ہے کہ اپنی کمزوری کو طاقت میں بدلنا ہے، اپنی تنہائی کو کثرت اور اجتماعیت میں بدلنا ہے، اور رونے دھونے سے، سینہ کوبی کرنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے۔ ہمت کی وجہ سے قطرہ سمندر بنتا ہے، کہ جب ایک قطرہ پہاڑوں سے روانہ ہوتا ہے تو پہنچتے پہنچتے وہ نالی اور پھر نہر اور پھر دریا اور پھر سمندر بنتا ہے۔ ایک ذرہ بھی اسی طرح آپس میں مل کر وہ ہمالیہ بنتا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے اس طاقت میں اضافہ کرنا ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا ہے، اس نے، آپ میں سے بہت سارے شاعر ہیں تو میں ان کا ایک تبصرہ ہے، اس نے ایک شاعر پر کیا ہے تو میں وہی سنا کر کافی سمجھتا ہوں۔ اس نے معرّی کا ذکر کیا ہے۔ اس زمانے میں معرّی کوئی شاعر تھا جو گوشت نہیں کھاتا تھا۔ اقبال نے فرمایا ہے کہ کہتا ہے کبھی گوشت نہ کھاتا تھا معرّی، پل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات۔ ایک دوست نے بنا ہوا تیتر اسے بھیجا، شاید کہ وہ شاطر اسی ترکیبوں سے ہوما۔ یہ خوان تر و تازہ معرّی نے جو دیکھا، کہنے لگے وہ صاحب غفران و لزوما۔ اے مرغا کے بیچارہ ذرا یہ تو بتا تو، تیرا وہ گناہ کیا ہے یہ ہے جس کے مکافات۔ افسوس صد افسوس کے شاہی نہ بنا تو، دیکھے نہ تیرے آنکھوں نے فطرت کے اشارات۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، اے جرم ضعیفی کی سزا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ سے یہی چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی بقیہ زندگی کو اس ترتیب کے ساتھ گزاریں کہ آپ کے ایک ایک لفظ سے، آپ کے ایک ایک نظر سے، آپ کے ایک ایک فکرے سے ہماری اس طاقت میں اضافہ ہو جائے، اور اس طاقت میں سب سے بنیادی چیز وہ امید ہے۔ اپنی قوم کو، امت کو، اپنی اجتماعیت کو امید دلانا ہے کہ ہم غالب آ سکتے ہیں، ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھیے آپ کے پڑوس میں ڈالرز نے شکست کھائی، حالانکہ یہ کہ اشرف غنی کے ساتھ اور کرزئی کے ساتھ ڈالرز کی کمی تو نہیں تھی، اتنے ڈالر آئے تھے، اتنے ڈالر آئے تھے کہ ٹریلین ڈالر امریکہ نے افغانستان میں لگائے، لیکن ڈالرز شکست سے دو چار۔ وہاں اسلحے کی کمی تو نہیں تھی، لیکن اسلحہ شکست سے دو چار۔ میڈیا، ساری دنیا کا میڈیا ہمارے اس کے پش پہ تھا، لیکن انہوں نے میڈیا کو بھی شکست دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ۔ اگر ہو امید، یقین اللہ پر ہو تو چھوٹے لوگ بھی، چھوٹے جتے بھی بڑے بڑے جماعتوں پر غالب آ سکتے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اسلامی اور خوشحال بنے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک پاکستان دنیا کے لیے رول ماڈل بنے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر بچے کے ہاتھ میں قلم اور کتاب ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر مظلوم کو انصاف ملے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر بے روزگار کو روزگار اور ہر پاکستانی کو رزق حلال ملے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے لیے پاکستان کو ایک ویلفیئر اسلامی ریاست بنانا ہوگا۔ اب آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں آپ خود جانتے ہیں، لیکن آئیے عزم کریں کہ بقیہ جو لمحے میرے ساتھ ہے اور جو میری صلاحیت ہے، یہ اللہ کی امانت ہے اور میں نے اس امانت کا حق ادا کرنا ہے،
اور ایک اسلامی اور خوشحال پاکستان کے لیے اس کو لگانا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے امیر محترم سراج الحق صاحب جو ہم سے خطاب کر رہے تھے۔ تو آئیے ہم عہد کریں کہ آپ کی دی گئی ہدایت کے مطابق آئندہ زندگی انشاءاللہ گزاریں گے۔